اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت الاول فلیس قبلک الشیء وأنت الآخر فليس بعدك الشيء وأنت الظاهر فليس فوقك الشيء وأنت الباطن فليس دونك الشيء وأنت العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد عني أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات پڑھیں وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقولك الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللهم صل على عزیزان محترم عزاداران سرکار سید الشہداء خمسہ مجالس کی پانچویں اور آخری مجلس بعنوان ارادہ خدا اور وارثین کائنات اور اس گفتگو کے زیر میں سورہ قصص کی پانچویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اور آپ کے سامنے گفتگو جاری تھی جو آج اپنے آخری مرحلے میں پہنچ کے اختتام پذیر ہوگی۔ کل ہم نے بیان کیا کہ امامت کیا شے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا امام حضرت ابراہیم کو بنایا اور ابراہیم کی ذریت میں امامت کو رکھا۔ یہ امامت جب امیر المومنین تک پہنچی تو اب ابراہیم کی امامت کیا تھی اور امیر المومنین کی امامت کیا تھی۔ کل اسی سلسلے میں چھٹے امام کی حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج بات جب اپنے مقام پہ آخری پڑے گی تو آیت کا آخری حصہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ احسان کرے جنہیں زمین پہ کمزور بنا دیا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا رہبر پیشوا اور امام بنائیں گے اور وہی زمین کے وارث ہیں۔ آج گفتگو وارثین پہ انشاءاللہ ہوگی۔ عزیزان من، یہ عزاداری، یہ مجالس سرکار سید الشہداء، یہ 2 ماہ 8 دن آپ سرکار کی جو عزاداری میں جاتے ہیں، دیکھیں یہ عزاداری سال بھر اپنا اثر دکھائے گی، کیونکہ خون حسین میں وہ تاثیر و معنویت اللہ نے رکھ دی کہ جو کوئی بھی اس سے ذرہ برابر بھی جڑے گا وہ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرے گا۔ خود روایت ہمارے پاس آئی کہ غالباً 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
12 ائمہ میں سے خصوصاً حضرت سید الشہداء کو عطا کی 4 چیزیں جو دوسرے ائمہ کو نہیں، لیکن امتیاز یہ ملا، شہادت وجہ بنی کہ وہ 4 چیزیں، وہ 4 فضیلت امام حسین کو دی۔ خود علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا اور دوسری کتابوں میں بھی۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی فضیلت جو سرکار سید الشہداء کو ملی وہ یہ کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں شفا قرار دی کہ جس مٹی میں خون حسین مل گیا۔ دیکھیں شرعی مسئلہ بھی ہے، کسی بھی میں بہت ذمہ داری سے کسی ائمہ کی، کسی نبی کی 1,24,000 کسی کی مٹی، قبر کی خاک کھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی نہیں، لیکن واحد ہستی جو گزرے وہ میرے اور آپ کے تیسرے امام کے مولا نے کہا اگر تم بیمار ہو 1 ذرہ قبر حسین کی خاک کو کھا لو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ یہ تاثیر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تاثیر یا علی، یہ تاثیر امام حسین کے خون میں، حتیٰ کہ صرف مٹی میں یہ تاثیر رکھی کہ چھٹے امام نے خود فرمایا کہ اگر تم سفر میں جا رہے ہو تو اس خاک اس شفا کو اپنے ساتھ رکھو، یہ سفر میں تمہیں تمام حادثات سے بچاتی رہے گی۔ اگر تم پانی کے اندر سفر کر رہے ہو اور سمندر میں طغیانی اور طوفان کو محسوس کرو تو 1 ذرہ خاک شفا سمندر کے پانی میں ڈال دینا۔ حسین کے خون کی تاثیر کا یہ اثر ہے، وہ پانی جو ابھی تک بوتے کھا رہا تھا وہ اس مٹی کے زاغ کے ذریعے سے ٹھہر جائے گا۔ یہ امام حسین کے خون کا اثر، سفر میں جائے تو انسان کی حفاظت کرے، یہی ذرہ اگر پانی کے اندر چلا جائے تو پانی اپنے مقام پہ ٹھہر جائے۔ یہ خون حسین کی فضیلت، اللہ نے یہ امتیاز آپ کے خون میں اور آپ کی قبر کی مٹی میں عطا کیا، پہلا امتیاز۔ دوسری فضیلت جو امام حسین کو ملی وہ یہ کہ ہر وہ زائر جو اپنا پہلا قدم زیارت کی ارادے سے، اگر سرکار سید یہ فضیلت صرف امام حسین کی زیارت کا کہ پہلا قدم جو ہی گھر سے باہر نکلے وہ زیارت کر کے واپس بھی آ جائے گا، جتنا عرصہ زیارت میں رہا اس کی عمر کو اللہ اس کی عمر میں شمار نہیں کرے گا، ان ایام کو، ان دنوں کو اللہ اس کی عمر میں شمار نہیں کرے گا۔ یہ فضیلت خود امام حسین کی زیارت میں رکھی۔ دیکھیں سرکار کی اپنی ذات کی بات میں نہیں کر رہا، یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت سے چیزوں کو منسوب ہوئی۔ حضرت کا خون جس مٹی میں گیا تو مٹی کا یہ مقام ہو گیا۔ حضرت کی زیارت کے لیے جاؤ تو انسان کی زندگی کے ایام شمار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے چیزوں کی اہمیت جو حسین سے جڑ جائے، جب چیزیں جڑیں تو اس مقام پہ پہنچ جائے تو وہ ذات امام حسین خود اپنے مقام پہ کیا فضیلت رکھتی ہوگی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ 2 فضیلتیں۔ تیسری فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے صدقے میں عنایت فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل اپنے لیے رکھا تھا وہ ذات حسین سے منسوب کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے جیسے ہی بیت اللہ کو دیکھو، خانہ خدا کو دیکھو، اللہ کے گھر کے دیکھو، جیسے ہی تم پہلی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اللہ کی ضمانت تھی۔ اللہ نے یہ فضل اس کے لیے رکھا تھا، لیکن جو ہی حسین کی قربانی کو دیکھا اب اللہ نے کہا حسین جو تیرے گنبد کو دیکھ کے پہلی دعا کرے گا میں اس کے دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ یہ فضیلت امام حسین کی ذات میں ملی۔ اب یہ کچھ فضیلت ہے جو امام حسین کی وجہ سے خاص ائمہ میں امام حسین کو، اور تیسری چوتھی اور آخری فضیلت جو سب سے بڑی فضیلت تھی کہ اللہ نے امامت کو نسل امام حسین میں جاری کر دیا، یعنی اب جو آنے والے 9 ائمہ ہوں گے، 9 نور ہوں گے، 9 اللہ کی حجتیں ہوں گی، وہ اب حسین کی نسل سے آگے بڑھیں گے۔ یہ فضیلت ہے امام حسین کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب بات آئی کہ ائمہ کو اللہ نے امام حسین کی نسل سے قرار دیا تو یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، درود پڑھے محمد۔ کیا وجہ ہے کہ امام حسن سے امامت نہیں چلی؟
دیکھیں اللہ نے یہ فضیلت دی شہادت حسین کی وجہ سے کہ آپ امامت کو سرکار سید الشہداء کی نسل میں رکھا، لیکن اللہ نے امام حسن کو بھی خاص فضیلت دی، اور آئمہ میں یہ چیز رنگ آپ کو عجیب انداز سے نظر آئے گا۔ چوتھے امام کی زوجہ، پانچویں امام کی والدہ جناب حضرت فاطمہ بنت حسن، یعنی کہ چوتھے امام کی شادی امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن سے ہوئی، یعنی کہ اللہ نے دونوں نوروں کو ملا دیا۔ یعنی کہ اگر ددیال کی جانب سے دیکھو تو تمہیں نور حسین نظر آئے گا، اور اگر ددیال کی جانب سے نور حسین نظر آئے گا، اور ننیال کی جانب سے دیکھو گے تو تمہیں نور حسن نظر آئے گا۔ اللہ نے دونوں نوروں کو ملا دیا، یعنی امامت میں آپ کو دونوں نور نظر آئیں گے، جہاں پہ نور حسینی ہے وہیں پہ نور حسنی بھی اپنے مقام پہ موجود ہیں۔ یعنی کہ اب جو میرا آنے والا امام ہوگا اگر وہ وارث امام حسین ہے تو اپنے اندر امام حسن کا وارث بن کے بھی آئے گا۔ اب بات اپنے مقام پہ وارثین پہ میں نے کہا گفتگو ہوگی۔ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، بشر اول آدم نبی بن کے آئے۔ اب نبوت میں عجیب معاملہ آپ دیکھیں، کچھ نبی 1,24,000 کی تعداد ہمیں ملی۔ کیوں بھئی 1,24,000؟ نہ نام پتا، نہ نسب پتا، نہ پتا، نہ ان کی قوم، نہ قبیلہ، کچھ نہیں پتا، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا 1,24,000 تو امت نے مان لیا 1,24,000۔ جس پیغمبر کے کہے ہوئے، بنا دیکھے ہوئے، بنا قبیلے کے، بنا جان کے، بنا پہچان کے جب پیغمبر نے کہہ دیا تو 1,24,000 کو مان لیا۔ وہی پیغمبر غدیر میں دکھا کے علی کو کہتا رہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ وہاں پہ کیوں مسلمانوں کو علی کا ہاتھ بلند نظر نہیں آتا؟ پیغمبر دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ نبی آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جن کا نہ نام ہے، نہ کوئی واقعہ، نہ کوئی معجزہ، فقط تعداد آ گئی۔ کچھ نبی وہ کہ جن کے فقط آپ کو قوم و قبیلے مل جائیں گے کہ فلاں قوم کی طرف اتنے نبی آئے، فلاں قوم کی طرف اتنے نبی آئے۔ کچھ نبی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا نام بھی ذکر ہوا تاریخ کے اندر اور جن کی قوم و قبیلے بھی ذکر ہوئے۔ اب کچھ نبی ایسے نظر آئیں گے جن کا نام بھی تھا، جن کے قوم و قبیلے بھی تھے اور ان کے واقعات بھی بیان ہوئے، یہ تاریخی حد تک۔ اب آئیں قرآن مجید پر۔ اب کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں فقط نام ذکر کیا۔ 26 پیغمبر، 26 نبی خدا کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ کچھ اختلافات ہیں، کہتے ہیں کہ 28 کے نام، کیونکہ اگر حضرت خضر کو نبی مانا جائے تو اس لیے نبیوں میں اضافہ، کیونکہ کچھ حضرت خضر کو نبی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، یہ علماء میں اختلاف ہے اپنے مقام پر۔ تو اگر حضرت خضر کو نبی مانے تو 27 سے 28 کی تعداد ہوتی ہے، ورنہ 26 پیغمبر جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ کچھ وہ جن کے قرآن میں فقط ذکر آیا، کچھ وہ جن کا ذکر بھی آیا اور واقعات بھی آیا، اور کچھ نبی وہ کہ اللہ نے بڑے شان سے ان کا نام بھی لیا، ان کا ذکر بھی کیا، ان کے واقعات بھی بیان کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم، جیسے کہ حضرت موسیٰ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس پیغمبر کا آیا وہ حضرت موسیٰ کی ذات تھی۔ اب دیکھیں پیغمبر اتنے سارے نام قبیلے کے ساتھ، ان کے کمالات، ان کے معجزات کے ساتھ، ان کے علم کے ساتھ، اب جو آنے والا ہوگا وہ ان تمام کا وارث بن کے آئے گا۔ آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ تمام عظیم پیغمبروں کے معجزات کا وارث اگر کوئی بنے تو ذات سید الشہداء بن جائے، اور وہ امام جو حسین کا بھی وارث بن کے آئے اسے میرا علاقہ آخری امام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب حضرت حجت کی ذات اپنے اندر تمام تر کمالات کو لے کے آئے گی۔ آدم سے جو کمال شروع ہوا تھا، آدم سے، اور پیغمبر اکرم سے لے کے حضرت صاحب امام حسن عسکری، تمام تر کمالات کا مجموعہ، تمام تر فضیلتوں کا مجموعہ، تمام تر علم کا مجموعہ حضرت کی ذات۔
دیکھیں اب انشاءاللہ وقت زیادہ مجھے لینا پڑے کیونکہ غیبت پہ انشاءاللہ فلسفہ غیبت کیا ہے، کیوں حضرت غیبت میں گئے، غیبت کیا شے ہے۔ آج جوان سوال کرتے ہیں میرا کیا قصور ہے کہ باقیوں کو تو ان کا امام ملا لیکن میرا امام مجھے نہیں ملا، تو غیبت کا فلسفہ اپنے مقام پہ تفصیلاً انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ حضرت کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری میں، 260 ہجری میں 11ویں امام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں حضرت کی غیبت صغرا کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں صغرا آپ لفظ سنتے ہیں اصغر، اصغر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چھوٹا، اصغر کی مؤنث بنتی ہے صغرا۔ غیبت کیونکہ لفظ مؤنث تھا اس لیے غیبت صغرا۔ کیا مطلب غیبت صغرا؟ حضرت جب غیبت میں گئے ہیں تو حضرت نے خود اپنے 4 نائبوں کا انتخاب کیا، خود حضرت نے اپنے نائب بنائے جنہیں نائب خاصہ کہا جاتا ہے، جن سے حضرت کی ملاقات ہوتی تھی۔ کوئی بھی حکم شرعی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مسائل اگر پیش آتے وہ حضرت سے براہ راست ملتے تھے اور حضرت ان کو ان مسائل کا دریافت کا حل بیان فرماتے تھے۔ یہ تھی حضرت کی غیبت صغرا، جہاں پہ حضرت ان 4 نائبوں سے مسلسل رہے، ان سے ملتے رہے اور ان کے ذریعے سے حضرت کا پیغام امت تک، قوم تک پہنچتا رہا۔ غیبت صغرا کا عرصہ جو ہے یہ تقریباً 70 برس غیبت صغرا چلتی رہی۔ اب آغاز ہوتا ہے غیبت کبریٰ کا۔ کبریٰ یعنی کہ اکبر، اور اکبر کی مؤنث کبریٰ بنتی ہے۔ غیبت کبریٰ کا کیا مطلب؟ بڑی غیبت۔ حضرت کے آخری نائب حسین بن روح جیسے ہی دنیا سے گئے تو اب حضرت کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی حضرت کا نائب نہیں ہے، نہ حضرت کسی سے ملاقات کریں گے۔ بہت توجہ رہے۔ اور خود حدیث میں حضرت نے آخری توقیر جو اپنے آخری نائب کو لکھی اس میں فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے ملتا ہے یا میری اس سے ملاقات ہے تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ صاف حضرت نے کہہ دیا کہ حضرت کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت تمام مجتہدین عالم جتنے بھی مجتہد موجود ہیں وہ سب حضرت کے نائب عامہ ہیں۔ وہ جو 4 تھے وہ نائب خاصہ تھے کیونکہ حضرت براہ راست ان سے ملتے تھے، اور ابھی جتنے مجتہد ہیں وہ نائب عامہ ہیں۔ سب کے سب مجتہد جو بھی ہیں وہ حضرت کے نائب عامہ ہیں۔ اب حضرت کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال اور ساتھ ساتھ جواب دیتے ہوئے جاؤں۔ آپ دیکھیں ایک طرف آپ کو واقعات ملیں گے کہ واقعات بھرے پڑے ہیں کہ حضرت کی ملاقات ہوئی علامہ ہندی سے، علامہ شیخ مفید سے۔ خود مفید کا لقب حضرت نے عطا کیا شیخ مفید کو۔ تو اب ایک طرف روایت تیری کہ جو کہے کہ دعویٰ کرے کہ میں نے حضرت سے ملا وہ اسے جھوٹا کہہ دو، اور یہاں پہ ہمارے پاس واقعات ملیں کہ حضرت کی ملاقات ہوئی۔ دیکھیں 2 چیزیں غور کیجئے گا۔ ایک ہے دعویٰ کرنا، کوئی کہے مجھ سے حضرت ملتے ہیں، پیغام دیکھیں حضرت کا کیا مطلب؟ اللہ کے پیغام، اللہ کی چاہت کا مرکز، اللہ کے ارادے، اللہ کا حکم۔ اگر کوئی حضرت سے ملنے کا دعویٰ کرے یعنی کہ اس تک اللہ کے پیغام آ رہے ہیں، اس لیے حضرت نے کہا اگر کوئی بھی کہے اسے کہہ دو جھوٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی حضرت سے ملاقات کرے اور دنیا سے چلا جائے، بعد میں اس کی لکھائی ہوئی خط میں ملے کہ میری حضرت سے ملاقات ہوئی تھی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے بھی شیخ مفید اپنی زندگی میں نہیں تھا، لیکن جب زندگی کے بعد یہ اس دنیا سے چلے گئے ان کے کچھ خطوط ملے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت سے ان کی رابطہ تھا، تو یہ اشکال اپنے مقام پہ بیان کر دیا۔ اب حضرت کا کسی سے رابطہ نہیں ہے، حضرت کا غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ غیبت کبریٰ کی روایتوں میں آیا کہ یہ غیبت طولانی سے طولانی تر ہوگی اور اتنی طویل ہوگی کہ پکے ایمان والے مومن بھی ایک وقت میں آ کے نعوذ باللہ یہ کہنے لگیں گے کہ آیا کوئی ہے بھی جو آنے والا ہو یا نہ ہو۔ تو کسی عام خیالی فہمی میں مت رہیں، حضرت کی غیبت ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان بھی شدید ترین امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے۔ ہمیں حضرت کے دور میں کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرت کی غیبت طویل سے طویل تر ہوگی، طولانی سے طولانی تر ہوگی۔ حضرت جب غیبت میں جا رہے ہیں تو 5 سال حضرت کی عمر ہے۔ جیسے ہی اب حضرت کی ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے تو 11ویں امام حضرت کی والدہ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ
حضرت کی والدہ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، حضرت کی والدہ کیسر روم کی بیٹی تھی. روم کا حاکم جو تھا اس وقت، بہت توجہ رہی گا، دیکھیں امہات ائمہ کے بارے میں بات ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے ان بیبیوں کو کیسے چنا. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ نہج البلاغہ کے خطبے کی طرف اشارہ کروں گا. حضرت کی والدہ جناب نرجس خاتون کیسر روم کی بیٹی تھی اور روم میں رہتی تھی. خواب میں جناب سیدہ کی زیارت ہوئی اور خواب میں دیکھا کہ بی بی حکم دیتی ہیں کہ کنیزوں کا لشکر جو جائے گا اس لشکر میں شامل ہو جانا. یہاں سے بی بی نے کنیزوں کے لشکر میں جناب نرجس خاتون شامل ہوئیں. وہاں پہ یہ قافلہ جب سامرہ پہنچا تو خود امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو بھیجا اور جا کے جناب نرجس خاتون کو طلب فرما لیا. دیکھیں اللہ کیسا انتظام کر رہے امہات ائمہ کے لیے. سامرہ بھرا پڑا تھا عورتوں سے، مدینہ بھرا پڑا تھا، لیکن پھر بھی کیوں وہاں سے بلایا؟ اللہ کے امتحان. اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری حجت جب آئے تو اس زمانے کی جو سب سے بہترین سب سے پاکیزہ عورت ہوگی اس کے بطن سے ہماری حجت کی ولادت ہو. اور اسی خاطر جب چوتھے امام کی ولادت کا وقت آیا تو ایران سے جناب شہر بانو کو بلایا گیا، اور یہاں پہ جب حضرت حجت کی ولادت کا وقت آیا تو روم سے جناب نرجس خاتون کو بلایا گیا. یعنی کہ اب جب بھی عصمت کا معاملہ آگے بڑھے گا پاک و پاکیزہ عورتوں سے آگے بڑھے گا. اب سمجھ آیا؟ اشارہ کر کے پیغمبر کو اللہ نے اولاد نہیں دی بلکہ پیغمبر کی نسل کو جناب سیدہ سے آگے بڑھایا. پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے لیکن میری نسل فاطمہ زہرا سے آگے بڑھے گی. نہ جانے کتنی پاک و پاکیزہ طیب تھی میری بی بی کہ اللہ نے تمام سلسلہ عصمت کو اس بی بی کی نسل میں قرار دے دیا. اب جناب نرجس خاتون روم سے سامرہ آتی ہیں. ایک بار عقد ہوتا ہے حضرت امام حسن عسکری اسلام سے، اور اب حضرت کا دور 11ویں امام کا دور کیسا دور ہے کہ شدید ترین جاسوس موجود ہے. امام نظر بند ہیں، قید بند ہے، اپنے گھر کے اندر ہی قیدی ہیں. امام نہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں نہ گھر سے کوئی اندر آ سکتا ہے. ہر ہفتے میڈیکل ٹیم آتی اور آ کے معائنہ کرتی کہ آیا کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سب نے پیغمبر کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ 12 جانشین ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، اور 12 سے سب یہ جانتے تھے کہ 11 آ چکے ہیں اور اب جو آئے گا وہی 12واں ہوگا، وہی حجت خدا بنے گا. جب 11 آ چکے تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم 11 کا تو کچھ نہیں کر سکے لیکن 12ویں کا رستہ بند کر دیں. اللہ نے بھی قرآن میں کہا تم اپنا مکر کرتے رہو، اللہ اپنے ارادے اور تدبیر کرتے رہیں گے. اور اللہ نے اپنی حجت کو جناب نرجس خاتون کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا. اب جناب نرجس خاتون دیکھیں عظیم بی بی، ان بیویوں کا عجیب مقام مرتبہ. کیسر روم کی بیٹی ہیں، یعنی کہ ایک بادشاہ کی بیٹی. اور ادھر امام حسن عسکری نے کہا کہ اے بی بی آپ کو قید خانے میں رہنا پڑے گا. اتنا چھپا کے ایک چھوٹے سے قید خانے میں آج آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو مقام امام زمانہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ بی بی چھپ کے رہتی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. اب حضرت کی ولادت کا وقت قریب آیا. 15 شعبان وہ دن تھا کہ امام نے ارشاد فرمایا اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے. دیکھیں وقت ہوتا تو میں بیان کرتا حدیثوں کو کہ اس بی بی کا کیا مقام، لیکن جناب حکیمہ خاتون یعنی کہ 10ویں امام کی بیٹی ہیں اور 11ویں امام کی پھوپھی ہیں. جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے آج پورا ہونے والا ہے. اب حضرت نے دیکھا، بہت غور کیجیے گا اس جملے سے کیونکہ آگے حدیث اسی جملے سے آ کے ملنے والی ہے. جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کو دیکھا لیکن کوئی اظہار حمل، کوئی حمل کے آثار نظر نہیں آئے. لیکن کیونکہ امام وقت کو جانتی تھی کہ امام سے بات پہ یقین تھا کہ آج ہی اللہ کی حجت زمین پہ آئے گی. ایک بار وقت گزرتا گیا، نیمہ شعبان 15 شعبان کا وقت، اتنے میں کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا. جناب حکیمہ خاتون کہتی کہ میں اور نرجس خاتون دونوں عبادت میں مصروف تھے. اتنے میں ایک اچانک نور کا پردہ میرے درمیان اور جناب نرجس خاتون کے درمیان حائل ہو گیا.
اب مجھے نرجس خاتون نظر نہیں آ رہی. اتنے میں جیسے ہی میں 11ویں امام کو بلانے گئی میں نے آ کے دیکھا تو اب نرجس خاتون کے ہاتھ میں بچہ موجود تھا. جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ پہ بچے کو لیا جناب حکیمہ کہتی اخذا حبہ مجامع قلبی، اس بچے کو ہاتھ میں لیتے ہی اس کی محبت میرے خون و گوشت میں میرے دل میں پیوست ہو گئی. آج جوان پوچھتے ہیں کہ کیسے امام کو پہچانیں گے؟ امام آئے گا کیا ہو جائے گا؟ جناب حکیمہ خاتون اخذا حبہ مجامع قلبی، جیسے ہی بچے کو دیکھا اس کی محبت میرے دل میں پیوست ہو کے رہ گئی. اے عزیزو اے جوانو، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی فرش اعظم اپنا اثر دکھائے گا، یہی ولایت اپنا اثر دکھائے گا. جیسے ہی تم اپنے امام کو دیکھو گے وہی محبت تمہارے دل کے اندر بھی پیوست ہو کے رہ جائے گی. یہی محبت تمہارے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہی محبت، یہی ولایت اس وقت جوش مارے گی کہ امام زمانہ کو دیکھتے ہی وہ محبت، وہ انسیت، وہ پیار حضرت کی اپنے دل میں آپ محسوس کریں گے. اب حضرت کی ولادت ہوتی ہے اور جیسے ہی ولادت ہوتی ہے اب حضرت غیبت میں کیوں گئے؟ دیکھیں یہاں سے ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ فلسفہ غیبت کیا ہے، آیا حضرت غیبت میں کیوں گئے ہیں. دیکھیں اصول کافی کھولیں اور متعدد مقامات پہ آپ کو جملہ ملے گا کہ حضرت اپنی جان بچانے کی خاطر غیبت میں گئے ہیں. بہت غور کیجئے گا. کیا مطلب جان بچانے کی خاطر؟ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے اولیاء خوف نہیں کھاتے، تو حضرت اپنی جان بچانے کی خاطر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا حضرت ڈرتے تھے کہ جو غیبت میں چلے گئے؟ اور پچھلے آئمہ امیر المومنین سے لے کے 11 آئمہ انہوں نے جو اپنی قربانی دی، دیکھیں اللہ کے اولیاء کسی سے خوف نہیں کھاتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر جان کی قربانی دینی ہو تو اللہ کی رضا اور مرضی سے ہوگا، نہ کہ ہر جگہ موت کے منہ پہ دا کے موت کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں سید الشہداء نے بھی جو مدینہ چھوڑا تو اپنے اختیار سے نہیں بلکہ مجبور کیا گیا کہ جب مدینے میں آپ کی جان تنگ ہو گئی، آپ پہ تلواریں بلند ہونے لگی، مجبوراً سید الشہداء کو مدینہ چھوڑنا پڑا. آپ مکے گئے 6 مہینے آپ نے وہاں پہ قیام کیا، لیکن جب حالت احرام میں لوگ تلواریں لے کے آ گئے تو اب حضرت نے اپنی جان بچانے کی خاطر حضرت نے وہاں سے سفر اختیار کیا. یعنی حضرت اپنی جان بچا رہے ہیں. خود قرآن مجید کا سورہ آپ کو بتائیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، اولیاء خدا میں سے حضرت موسیٰ. قرآن کہہ رہے جب موسیٰ اس وادی سے نکلے تو موسیٰ ڈرے ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ بھی اپنی جان بچانے کی خاطر اس وادی سے نکل رہے ہیں. تو خود سرکار اگر غیبت میں جا رہے ہیں تو مقصد اپنی جان بچانا ہے. دیکھیں ایک عالم دین نے بہت اچھا بیان کیا، مثال دیکھیں اور وقت نہیں تو مثالوں کا سہارا لوں کہ آپ ایک چراغ روشن کریں، کچھ لوگ آئیں اس چراغ کو توڑ کے چلے جائیں. آپ پھر یہ اسٹریٹ لائٹ لے لیں مثال کے طور پہ جو روڈوں پہ لگی ہوتی ہے، کہ ایم سی والے آئے اس لائٹ کو لگا کے گئے، کچھ لوگ آئے اس لائٹ کو توڑ کے چلے گئے. پھر کچھ دن بعد کے ایم سی والے آئیں گے اس لائٹ کو لگا دیں گے. پھر کچھ لوگ آئے اس لائٹ کو توڑ کے چلے گئے. پھر کے ایم سی والے آئیں گے آخرکار اس لائٹ کو ایک دفعہ اور لگا دیں گے. پھر کچھ لوگ آئیں گے اس لائٹ کو توڑ دیں گے. جب اب کی مرتبہ وہ لائٹ توڑیں گے تو کے ایم سی والے آ کے واپس لائٹ نہیں لگائیں گے بلکہ کہیں گے پہلے ان لوگوں کو پکڑو یا روکو جو بار بار اس لائٹ کو توڑ رہے ہیں. اللہ اپنی حجت کو ہدایت کی خاطر بھیجتا رہا، زمانے میں تبلیغ کی خاطر بھیجتا رہا، پیغام حق کی خاطر بھیجتا رہا، لیکن امت ہر ایک کو ایک ایک بات قتل کرتی رہی. کسی کو زہر دیا، کسی پہ تلوار چلائی، کسی کو قید کیا. اللہ نے کہا یہ میرے بھیجے ہوئے ہدایت کے لیے تھے، نہ کہ تم انہیں ایک ایک بات قتل کرتے جاؤ. اب پہلے خود کو اس قابل بنا لو کہ تم اس کی حفاظت کر سکو. جب تم اس کی حفاظت کرو گے تب میں اپنے آخری حجت کو بھیجوں گا زمین پہ. ایک بات دودھ بڑے بابا سے بلندر صلوات. اب سمجھ آیا عزیزان ایمان؟ امامت دیکھیں 4 دن میں نے بیان کیا اور 4 دن کے جملے کا اگر نچوڑ دوں نا تو ایک جملے میں امامت ہے کیا چیز، کیوں ہے امام؟
آپ دعائے نظمہ میں جملہ پڑھتے ہیں این السبب متصل بین ارض و السماء، کہاں ہے وہ سبب جو عالم بالا کو عالم معدہ سے جوڑنے والا ہے، کہاں ہے جو ملکوت کو زمین سے جوڑنے والا ہے، یعنی امامت کا مقصد ہے یہاں رہنے والوں کو عالم بالا سے جوڑ دے، یہاں پہ پلنے والوں کو اللہ کے کمالات کے ساتھ جوڑ دے، یعنی کہ امام کا آنے کا سبب یہ ہوتا ہے اب جب اس قابل بن جاؤ کہ تم اس عالم بالا سے جڑ سکو تب تمہارا امام آئے گا اور تمہیں اس عالم بالا سے جوڑے گا۔ این السبب متصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ سبب جو عالم بالا کو عالم معدہ سے جوڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، پھر انسان اسفل سافلین کی منزل پہ آ گیا۔ اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا تھا، اسفل سافلین پہ انسان خود آیا ہے۔ اب امام آ کے تمہیں اسفل سافلین سے اٹھا کے احسن تقویم کے مقام پہ پہنچائے گا، لیکن وہی شرط کہ پہلا قدم تم بڑھاؤ، جس طریقے سے حر نے پہلا قدم بڑھایا تھا، جب حر نے یہاں سے پہلا قدم بڑھایا وہاں سے حسین نے بھی دروازے کھول دیے، جاؤ عباس جا کے میرے مہمان کو لے کے آؤ، یہاں سے تم پہلا قدم بڑھاؤ، وقتہ حسین بھی تمہارے لیے دروازے کھول کے تمہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ وقتہ حسین میرا اور آپ کا آخری امام حضرت حجت۔ اب حضرت حجت آئیں گے اور انسان کو عالم بالا سے جوڑیں گے، لیکن انسان کو اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ دیکھیں وقت گزر گیا اور میں کیسے مطالب کو بیان کروں۔ اب حضرت کی غیبت کا آغاز ہو گیا۔ غیبت کا آغاز کیوں؟ حضرت خدا کی رضا سے مرضی سے، کیونکہ لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، حضرت غیبت میں گئے۔ اب عجیب جملہ ملا، چھٹے امام نے فرمایا حضرت کی غیبت، حضرت کی ولادت موسیٰ کی طرح ہوگی اور حضرت کی غیبت یوسف کی طرح ہوگی۔ اس جملے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو غیبت سمجھ میں آ جائے گی۔ عجیب جملہ، اس کی ولادت موسیٰ کی طرح، اس کی غیبت یوسف کی طرح۔ کیا چیز ہے غیبت؟ دیکھیں غیبت دو طرح سے، آپ سورہ کہف قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، چند لوگ تھے نکلے، دشمن پیچھے تھے، ایک غار کے اندر گئے، اللہ نے انہیں غار میں سلا دیا، غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ سب کا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ ساتھ، یہ جو افراد اصحاب کہف، یہ قیامت میں آئیں گے۔ بھائی اصحاب کہف مر نہیں گئے، نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں سلھا دیا۔ کب سلایا؟ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اسلام سے بھی 1000 سال پہلے کا واقعہ، اللہ نے اصحاب کہف کو سلا دیا۔ وہ جو اتنے سال سے سو رہے ہیں، جب قیامت میں وہ واپس آ سکتے ہیں تو مسلمانوں کو اس کی غیبت پہ کیوں شک ہے جو آج زمین پہ بھی موجود ہے، آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب اصحاب کہف نیند سے اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں تو میرا مولا تو اسی زمین پہ قرۂ عرش پہ موجود ہے۔ جب اصحاب کہف آئیں گے تو کیوں میرا مولا نہیں آ سکتا؟ اب دیکھیں غیبت کی میں مثالیں دوں، قرآن کی آیتیں چھوڑ دی میں نے۔ اب غیبت میں کوئی غیبت نیا فلسفہ نہیں، بلکہ کتنے نبی غیبت میں جاتے رہے۔ خود پیغمبر کا واقعہ ملتا ہے، پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں وہاں سامنے سے ابو لہب کی بیوی آنے لگی۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے مخاطب کو کہا دیکھو جب ابو لہب کی بیوی آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو تم کہنا ہم نے نہیں دیکھا۔ اب اصحاب سوچ رہے ہیں کہ پیغمبر نے جملہ کیا کہا؟ پیغمبر یہاں پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اس کی بیوی آئے اور پوچھے تو تم کہنا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں سوچ ہی رہے کہ ابو لہب کی بیوی آئی، کہا کیا تم نے آیا نام لے کے، کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ اب اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر یہ ہمارے برابر میں کھڑے ہوئے، یہ آ کے ہم سے سوال کریں کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اتنے میں وہ واپس مرید چلی گئی، یعنی کہ حضرت نے بتا دیا اللہ کی حجت کو یہ قرار ہوتا ہے، اللہ کی حجت کے پاس یہ چیز ہے کہ جب چاہے اپنے آپ کو ظاہر کرے، جب چاہے اپنے آپ کو چھپا دے۔ جب پیغمبر ظاہر ہو کے بھی غیبت میں جا سکتے ہیں تو پیغمبر کا آخری بیٹا کیوں غیبت میں نہیں جا سکتا؟ یہ غیبت کا فلسفہ، پیغمبر غیبت میں گئے۔ اب دیکھیں غیبت دو طرح کی، کیا کہا؟ اس کی ولادت موسیٰ کی طرح، اس کی غیبت یوسف کی طرح۔ بس اسی پہ بات تمام ہو جائے گی۔
اس کی ولادت موسیٰ کی طرح قرآن مجید کا قصہ، جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، ایک بار فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کو ماؤں کی شکم سے نکالو اور قتل کر دو۔ جتنے بھی لوگ عورتیں حاملہ ہوتی ان کے بچوں کو نکال کے قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے مادر موسیٰ کے حمل کو ظاہر نہیں کیا، حتیٰ کہ موسیٰ دنیا میں بھی آ گئے، فرعون کے دربار میں پلتے بھی رہے۔ اسی انداز سے جب جناب نرجس خاتون، کیا کہا جناب حکیمہ خاتون نے، میں دیکھتی رہی لیکن کوئی بھی آثار حمل واضح نہیں ہوئے، یعنی کہ اسی انداز سے جیسے موسیٰ کی ولادت ہوئی، صاحب الزمان کی ولادت بھی اسی انداز سے ہوئی۔ یہ حدیث کا ایک جملہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ولادت موسیٰ کی ولادت کی طرح۔ اب جملہ کا اس کی غیبت یوسف کی غیبت کی طرح، کیا مطلب یوسف کی غیبت کی طرح؟ دیکھیں میں نے کہا غیبت کی ایک قسم اصحاب کہف غیبت کے اندر سو رہے ہیں، نہ باہر آتے ہیں، نہ باہر جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ کرتے، بلکہ سو رہے ہیں، صرف سو رہے ہیں، ان کا باہر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے یوسف کی غیبت۔ یوسف کی غیبت کیا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ایک بار لے گئے اور جا کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جب یوسف کے بھائی نے یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا تو اب والد سے آ کے کہا کہ ہم یوسف کو لے گئے کہ بھیڑیا کھا گیا، کرتے پہ خون لگا دیا، یعنی حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یہ مکاری کر رہے ہیں، یوسف کو کنویں میں ڈال کے آئے ہیں، یعنی کہ نبی کے معاملے میں تو سگے بھائیوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم یوسف کے معاملے میں سگے بھائیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تو رسول اللہ کے معاملے پہ ادھر ادھر والوں پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جب یوسف کے معاملے میں سگے بھائیوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، حضرت یعقوب جانتے ہیں، ایک بار اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کا بادشاہ وقت بنایا، والی مصر بنے، مصر کے حاکم بنے۔ قرآن مجید کا تفصیلاً واقعہ میں نے آیتوں کو چھوڑ دیا۔ ایک بار یوسف کے بہت توجہ رہے گا حدیث جملہ آگے، ایک بار یوسف کے بھائی گئے مصر، اپنے بھائی سے ملے، اپنے بھائی سے گفتگو کی، وہ تمام غلے کے معاملات اور لین دین کا معاملہ کیا، لیکن نہیں پہچانے یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ یہ تھی یوسف کی غیبت۔ یوسف کے بھائی یوسف سے ملے بھی، تمام معاملات بھی کیے، بات بھی کی، پھر بھی یوسف کو نہیں پہچانے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ یعنی اسی طریقے جیسے یوسف کے بھائی یوسف کو نہیں پہچانے، تم اپنے وقت کے امام سے مل بھی لو، اس سے ملاقات بھی کر لو، تب بھی تم پہچان نہیں سکو گے وہ ہمارا وقت کا امام ہے۔ یوسف موجود تھے لیکن کوئی جان نہ سکا کہ یہ نبی خدا ہے، تمہارا امام کسی زمین پہ موجود ہے، انہی مجلسوں میں آتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، ہر سال کربلا بھی جاتا ہے، تم اپنے امام کو دیکھتے بھی ہوگے، اپنے امام سے ملتے بھی ہو، لیکن تمہارے امام کی غیبت ایسی ہے کہ تم اس کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ تمہارا امام ہے۔ یہ ہے حضرت کی غیبت، نہ کہ حضرت کسی غار میں جا کے چھپ گئے، بند ہو گئے، نہیں، اسی زمین پہ بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اپنے شیعوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ حضرت کیسے مدد کرتے ہیں؟ دیکھیں میں واقعات پڑھ سکتا تھا، لیکن پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کا ایک واقعہ ہوا، جو زیارت عاشورہ لائیو ٹی وی پہ چلی اور پھر اس کے بعد کچھ پابندیاں لگیں، ہمارے جوانوں کو حراست میں لیا گیا اور ہر طرف سے کفر بلند ہو گیا اور ہمیں ایک دفعہ گھیر لیا ہر جانب سے۔ پھر کفر نے اپنے اظہار کے لیے کچھ جلسے اور جلوس بھی کیے۔ ان کے جلسے اور جلوس میں ان کی زبان سے جیسے یزید کی حمایت میں نعرے نکلے، ایک بار زمانے نے دیکھ لی کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ظاہراً یہ جو بھیس بنا کے آ رہے ہیں اور بزرگوں کے نام لے کے بھیسوں کے اندر چھپے ہیں، ان کا ظاہر ان کا باطن یزیدی ہے۔ جیسے ہی یزیدیت کے حق میں دفاع میں نعرے بلند ہوئے، ایک بار سب نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کس نے لگا دیا، کس کی زبان سے نکل گیا، کس نے زندہ باد کہہ دیا۔ جب ہر طرح سے کفر تم پہ تنگ
بلند ہوا، نہ جانے کون تھا جس کی زبان سے یہ کفر کا نعرہ بلند ہوا کہ ایک بار سب کی توجہ شیعوں کی طرف سے ہٹی اور کفر کی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو گئی۔ یہی تو میرا مولا تھا، کیا اس کی مدد نہیں ہوئی؟ آج دیکھو 1400 سال سے جہاں بنو عباس نے شیعوں کے سر سے محلوں کو بلند کیا، جہاں پہ شیعوں کے خون سے دیواروں کو بنایا گیا، آج بھی لیکن یہ شیعت اتنے عروج پہ نظر آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کسی بی بی کی دعا کر سکتا ہے اور کوئی امام تمہاری پشت پہ آ کے کھڑا ہو تمہاری مدد کر رہا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ہٹ جائیں اگر امام زمانہ درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ کوئی ہے محسوس کریں کہ کوئی آپ کی پشت پناہی پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج ہر کوئی بے وارث ہو سکتا ہے، لاوارث ہو سکتا ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن واحد ہم ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا پشت پناہ موجود ہے، ہماری پیچھے سربراہ موجود ہے، ہمارا امام موجود ہے، اور اسی امام کی موجودگی کا شان یہ اربعین، یہ کربلا کس انداز سے آپ دیکھیں آج موجود ہیں، لیکن کوئی ہے جو تمام معاملات کو سنبھالنے والا، وہی حجت خدا، وارثین کائنات، وارثین زمین، تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کرنے والا۔ اب چونکہ مجھے ممبر آج دیر سے ملا تھا، ورنہ میں بیان کرتا، اور میری مجبوری کہ میں آگے بڑھ بھی نہیں سکتا اس چیزوں کو چھوڑ کے۔ اب حضرت کے لیے قرآن میں اتنی آیتیں، یقین مانیں آپ مہدی فی القرآن کتاب لیں، آپ کو باقاعدہ صرف وہ آیتیں مل جائیں گی جو حضرت کی شان میں نازل ہوئی، بھرا پڑا قرآن حضرت کی شان میں۔ ایک بہت ہی عام سا سورہ، عام سی آیت جو میں اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح۔ پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن کبھی سوچا کہ کیوں معصوم نے کہا کہ تاکید ہے تمہیں کہ جب بھی نماز پنج گانا پڑھو تو الحمد کے بعد اس سورے کو پڑھو؟ تاکیداً کیوں کہا معصوم نے؟ دیکھیں اب کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، شب قدر پیغمبر سے پہلے ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ سب کہیں گے شب قدر ہوتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح القدس اللہ کا امر لے کے، اللہ کا پیغام لے کے زمین پہ اترتے ہیں، زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ اگر پیغمبر سے پہلے شب معراج ہوتی رہی تو یہ ملائکہ، یہ روح القدس کس پہ نازل ہوتے تھے؟ سب کہیں گے پیغمبر میں نازل ہوتے تھے۔ اب میاں پیغمبر تو چلے گئے 11 ہجری کو دنیا سے، اب بتاؤ شب قدر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ہر کہے گا کہ شب قدر ہوتی ہے، انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ آخری رات کو تم خود قرآن لے کے مسجدوں میں دوڑتے ہو شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر سے پہلے شب قدر ہو تو پیغمبر پہ ملائکہ اور روح القدس نازل ہوں۔ اب اگر پیغمبر کے بعد بھی شب قدر ہو رہی ہے تو بتاؤ نا یہ ملائکہ اور روح القدس کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ یا تو کہو کہ تمہارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، یا کہو کوئی ہے ایسا جو محمد جیسا ہو اور پردہ غیب میں ہو جس کے اوپر تمام امر خدا نازل ہوتے ہوں۔ دیکھیں نماز اس لیے تاکید کی گئی تم پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کوئی ہے تمہارا امام موجود جس کے لیے تم 5 وقت گواہی دے رہے ہو۔ کون ہے جس کے اوپر؟ اب اللہ نے دیکھیں قرآن مجید کو بھیجا۔ ایک بار درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ نے اپنی کتاب سے پہلے 3 کتابیں اور بھیجی۔ توریت دیکھیں وارثین پہ بات تھی اور گفتگو پہ آج مجھے مکمل کرنی ہے۔ وارثین اللہ نے 3 کتاب بھیجی، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اور اللہ نے کچھ صحیفے بھیجے جس کا تذکرہ سورہ اعلیٰ میں کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ صحیفے موسیٰ کے اوپر، کچھ ابراہیم کے اوپر۔ اب وقت نہیں میں بتاؤں صحیفے کیا، آگے تیزی سے بہت۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیں کہ توریت پر آپ کو توریت کے مطابق عمل کرنا یا نہیں کرنا؟ تو سب کہیں گے نہیں، توریت کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ لیکن یہ بتائیں کہ توریت پہ ایمان رکھنا یا نہیں رکھنا؟ تو سب کہیں گے توریت پہ ہاں بھائی ایمان رکھنا ہے، یہی انجیل کے ساتھ، یہی زبور کے ساتھ۔ اچھا اللہ کیا معاملہ تھا بھائی؟ توریت کو ایمان رکھنا ہے لیکن توریت کی مطابق عمل نہیں کرنا۔
اللہ کہے گا دیکھو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اے اللہ کیا موسیٰ کتاب کہیں اور سے لائے تھے؟ تو نے ہی تو کتاب دی تھی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے، پاؤں چھل جاتے تھے، ماں دعائیں کرتی تھی، واقعات آپ سنیں۔ اب موسیٰ کتاب لائے خود اللہ کے پاس جا کے، تو کیا معاملہ ہے اللہ؟ تو نے کہا کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، ان تینوں پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں کر رہا۔ اللہ کہے گا دیکھو تم سوالات کرتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارا ایک اصول ہے جب تک ہم صاحب کتاب کو باقی رکھتے ہیں یا کسی وارث کتاب کو باقی رکھتے ہیں، ہم تب تک قرآن اس کتاب کی فالوئنگ کو باقی رکھتے ہیں۔ جیسے ہی صاحب کتاب گیا، ہم نے قرآن کی فالوئنگ کو ختم کر دیا۔ اے اللہ موسیٰ کو تو نے دیا، عیسیٰ کو تو نے بھیجا، زبور حضرت داؤد کو تو نے دی، اب تو کہہ رہے کہ ان کی فالوئنگ کو کینسل کر دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ پڑھو سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ہم نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا۔ مسلمان بتاؤ اگر آج قرآن لائق عمل ہے تو کوئی ہے جو اس کتاب کا وارث ہو اور اس کتاب کا بنانے والا موجود ہو یہاں پہ؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا۔ یا تو آج مانو کہ پیغمبر بنفس نفیس اس زمین پہ موجود ہیں، یا پھر کوئی ہے پیغمبر جیسا جو اس کتاب کا وارث بن کے آج زمین پہ موجود ہے۔ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ عصا موسیٰ کا معجزہ تھا، لوہے کو پگھلا دینا داؤد کا معجزہ تھا، مردے سے کلام کرنا عیسیٰ کا معجزہ تھا، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ کیسے تم یہ بات کہتے ہو کہ آج تک معجزہ تو باقی ہو لیکن صاحب معجزہ کو خاک میں مل جائے؟ یعنی قرآن نے کہتا دیا ثم اورثنا، ہماری کتاب کا وارث موجود ہے، یہی وارث جو آج تمام عالم کا وارث موجود ہے۔ خود حدیث میں آیا کہ اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ اتنی اچھی شکل نہیں ہے لوگوں کی کہ زمین ان کی وجہ سے باقی رہے، یہ گناہگار یہ سیاہکار لوگ ان کی زمین نہیں، اگر زمین آج حجت خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی ہو تو زمین تباہ ہو جائے۔ خود زیادہ جامع کبیرہ میں میرے امام نے کہا کہ جب زمین اپنا سینہ چیڑ کے ایک ننھی سی پلی کو، ایک پودے کو باہر نکالتی ہے تو یہ صدقہ ہے تمہارے وقت امام کا۔ یعنی اگر آج تمہارا چلنا، تمہارا سانس لینا، تمہارا کھانا پینا تو کسی کے صدقے کی وجہ سے، کسی امام کی وجہ سے۔ اور وہی امام جو کربلا کا بھی وارث ہے، کربلا کا امتحان لینے والا بھی۔ آج میں اور آپ جب مصائب کو سنتے ہیں تو مصائب ہم سنتے ہیں فقط، لیکن ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی ہے جو ان مصائب کو ایسے محسوس کرتا ہے حضرت کربلا کا وارث جس بی بی کو دربار سے بے وارث کہہ کے لوٹا دیا گیا، آج کوئی ہے جو اس کی وراثت کا دعویٰ کرنے والا موجود ہے۔ دیکھیں ہم نے آیت میں بیان کیا کہ اللہ نے جنہیں آئمہ بنایا وہی وارث ہیں۔ جناب سیدہ جب وراثت کا دعویٰ کیا تو یہی کہا نا کہ کوئی وارث نہیں ہے، کیا مجبوری، کتنی مظلوم ہے میری بی بی، اپنا حق لینے دربار میں گئی تھی، لیکن یہ کہہ کے جھٹلا دیا کہ فاطمہ آپ رسول اللہ کی وارث نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں آج جب گریہ کرو تو اپنے امام سے ضرور دعا کرنا، کیونکہ دو خود روایت میں آیا، دو مصائب ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اگر امام زمانہ سے دعا کی جائے تو حضرت دعا رد نہیں کرتے۔ ایک ان کی جدہ فاطمہ زہرا کے مصائب اور ایک ان کی پھوپھی حضرت زینب کے مصائب۔ آپ بس عزیزوں 15 محرم ہو گئی، نہ جانے اگلے برس کون موجود ہو اور کون گزر جائے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب جناب زینب جب سیدہ ولایت کے دفاع کے خاطر دربار میں گئیں تو جیسے علی کے ہاتھ میں رسیاں بندھی تھی نا، سیدہ کو بھی تازیانے لگے ہیں،
اور یہی سبق سیدہ نے اپنے گود میں پلنے والی اپنی بچی کو بھی دیا. ہاں زینب جب بھی امامت کا معاملہ آئے نا تو اے بیٹی ہر مشکل کو برداشت کر لینا لیکن اللہ کی حجت کو بچا لینا. اگر میرا چوتھا امام سید سجاد تازیانے کھا رہا ہے تو ساتھ ساتھ کوئی بیوی بھی ہے جو تازیانے کھاتی بھی چلی ہے. عزیزو جب تنہا رہ گئے نا دشت میں حسین 10 محرم کو، ایک بار جب استغاثہ بلند کیا تو بہن زینب سے سری آئی، کہا بھیا زینب کی زندگی میں مظلومیت کا نعرہ بلند نہ کرنا. ایک بار اپنے بھائی کو سوار کروایا، اپنی بھائی کی جنگ کو زینب دیکھ رہی ہیں. ایک بار حسین دین سے زمین پہ آ کے گرے، زینب اپنے بھائی کے پاس دوڑی ہیں. شام غریبہ گزر گئی جب 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہے نا زینب، ایک بار اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی، ایک بار خود کو زمین کربلا پہ گرایا، اپنے بھائی کی لاش سے پتھروں کو ہٹانے لگی اور کہتی جاتی انتا الحسین انتا ابن امی، کیا تم ہی میرے ماں کے بیٹے ہو، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو. ارے بی بی نہ جانے حسین کی لاش پہ کیا مظلومیت آ گئی کہ زینب اپنے بھائی کو نہ پہچان سکی. ایک بار یہ مظلومیت یہ غربت زینب پہ گزری کہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکی. ہاں تم نے جملہ سن لیا، حسین کا لاشا پتھروں کے درمیان چھپا ہوا تھا نا، تبھی تو زینب نہیں پہچان سکی. اب زینب شریکت الحسین ہے، اگر حسین نے پتھر کھایا ہے تو زینب نے پتھر کھائے گی. ایک بار عصر عاشور جب گزر گیا اور شام غریبت طلوع ہوئی، ایک بار صدا بلند ہوئی لوٹ لو ذریت علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ارے ایک بار بیویوں کی چادریں چھننی لگی، ایک بار ایک ملعون خونی جناب زینب کی چادر چھیننے آگے بڑھا. ایک بار زینب کی چادر کو تھاما، چھیننا چاہتا تھا لیکن علی کی بیٹی ہے نا، عباس کی بہن ہے، بڑے جلال کے ساتھ زینب نے اپنی چادر کو تھام لیا. ایک بار خونی چادر چھینتا ہے، زینب اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑتی ہے. ایک بار خونی نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا، ایک بار ثانی زہرا کو پتھر مارنا تھا، سر زینب سے لہو بہنا شروع ہوا. ارے عزیزو 11 محرم گزر گئی، ایک بار بیویوں کو ناکے پہ سوار کیا گیا. ارے ایک بار ناکوں کو ایسے دوڑایا گیا، ارے ماں کے ہاتھ پسے پشت گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، بچوں نے اپنی باہیں ماں کے گلے میں ڈال دی. ایک بار اونٹ کو ایسے دوڑاتے بچے زمین پہ گرتے جاتے، پیچھے والے اونٹ بچوں کو پامال کرتے آگے بڑھ جاتے. ارے ہر بی بی حسرت سے زینب کو دیکھتی لیکن زینب نے کہا بیوی ہو مجھے مدد دے دو، میرا عباس نہیں موجود. بس ایک بار قافلہ چلا، شام کے دربار سے پہلے کوفہ پہنچا. ایک بار کوفہ پہنچنا تھا، ارے وہ بیویاں جنہیں کسی نے ننگے سر آج تک نہ دیکھا، ارے جو جب بھی باہر نکلتی 18 بھائیوں کے نرگے میں زینب ہوتی. آج وہ زینب بازار میں جائے گی، آج وہ زینب دربار میں جائے گی. ارے کوئی باپ اور عورت بھی جس مکان سے نہ گزر سکے اس بازار سے بے پردہ علی کی بیٹیوں کو لے جایا گیا. ایک بار دروازے سے کھڑا کیا گیا، کہا کہ ابھی دربار کو سجایا جائے گا. ایک بار زینب دربار میں گئی، ارے جس نے جب بھی نظروں کو اٹھایا ہر طرف اپنے بھائیوں کو دیکھا. آج جب نظروں کو اٹھایا نامحرموں کا مجمع باغیوں کی سزا دیتا تھا، کوئی پتھر مارتا، کوئی گرم پانیوں کو پھینکتا. اتنے میں جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا. ارے نہ جانے زینب نے کیسے خطبہ دیا ہوگا، اپنے بابا کے لہجے کو لائی.
ایک بار دربار میں جب خطبہ دیا امیر المومنین کے ایک صحابی نابینا صحابی دربار میں موجود تھے. جیسے ہی جناب زینب کی آواز کو سنانا ایک بار عبداللہ حفیظ نے کہا یہ کون ہے جو 20 سال بعد علی کے لہجے میں خطبہ دیتی ہے؟ کہا کہ علی کی بیٹی زینب. جیسے ہی زینب کی صدا سنی تھی عبداللہ چیخ مار کے کھڑے ہوئے ارے علی کی بیٹی کا دربار میں کیا کام؟ ایک بار عبداللہ کھڑے ہوئے ابن زیاد نے حکم دیا عبداللہ کو قتل کروا دو. تلواریں عبداللہ کی جانب بڑھی لیکن 250 جوان اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہم عبداللہ کو قتل نہیں ہونے دیں گے. عبداللہ امیر المومنین کا صحابی تھا. میں کہوں گا او شاہ نجف او میرے مولا علی آئے اسی کوفے میں جہاں پہ آپ نے حکومت کی تھی. مولا آپ کے صحابی کا اتنا احترام اس کی جان بچانے کے لیے 250 تلواریں. ارے یہ آپ کی بیٹی زینب بے پردہ مجمع عام میں کوئی زینب کی حمایت نہیں کھڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں اتر گئی.